بسم اللہ الرحمن الرحیم اما احترازات فالآلۃ منطق کی تعریف کے فوائد قیود بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ بمنزلہ جنس کے ہے جو تمام آلات کو شامل قانونیہ فصل اول ہے جس سے کاریگروں کے آلات خارج ہو گئے کلہاڑی چاقو وغیرہ، اور تاسمو فصل ثانی ہے اس سے وہ علوم قانونیہ خارج ہو گئے کہ جن کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچاتا بلکہ لفظی غلطی سے بچاتا ہے، جیسے علوم عربیہ، صرف، نحو وغیرہ۔ تو منطق کی تعریف کے فوائد قیود بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ بمنزلہ جنس کے ہے جو تمام آلات کو شامل، قانونیہ بمنزلہ فصل اول کے ہے اس سے کاریگروں کے آلات خارج ہو گئے جیسے کلہاڑی چاقو وغیرہ، اور تاسمو فصل ثانی ہے اس سے وہ علوم قانونیہ خارج ہو گئے کہ جن کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچاتا بلکہ لفظی غلطی سے بچاتا ہے، جیسے علوم عربیہ، صرف، نحو۔ ترجمہ کرتے ہیں واما احترازات، بہرحال اس تعریف کے احترازات، فالآلۃ پس اعلیٰ بمنزلہ جنس کے ہے، والقانونیۃ بمنزلۃ الفصل قانونیہ بمنزلہ فصل کے ہے، یخرجو نکالتا ہے آلات کو، آلات جزئیہ کو کاریگروں کے لیے جو کاریگروں کے لیے ہوتے ہیں۔ وقولہ اور اس کا قول تاسمو مراعاتہ الذہن عن الخطأ فی الفکر نکالتا ہے ان علوم قانونیہ کو التی کہ نہیں بچاتا جن کی رعایت کرنا ذہن کو عن الضلال فی الفکر فکری غلطی سے، بل فی المقال بلکہ لفظی غلطی سے بچاتا ہے، مثل علوم عربیہ کے۔ وَإِنَّمَا كَانَ ایک سوال کا جواب ہے کیا وجہ کہ منطق کی اس تعریف کو رسم کہا، حد نہیں کہا؟ جواب دیا رسم کہا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، منطق کا اعلیٰ ہونا عارض ہے، ذاتی نہیں ہے، اور عارض کے ساتھ تعریف رسم ہوتی ہے۔ باقی یہ عارض اس وجہ سے ہے کہ ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے کی ذات کے لیے ہو، جبکہ منطق کا اعلیٰ ہونا منطق کی ذات کے لیے نہیں بلکہ دیگر علوم کے لحاظ سے ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منطق کی یہ تعریف غایت کے ساتھ تعریف ہے، کیونکہ منطق میں تعریف میں کہا گیا کہ انسان فکری غلطی سے بچ جائے، اور فکری غلطی سے بچنا منطق کی غایت ہے۔ غایت خارج ہوتی ہے اور خارج کے ساتھ تعریف رسم ہوتی ہے۔ سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کیا وجہ کہ منطق کی اس تعریف کو رسم کہا، حد نہیں کہا؟ جواب دیا رسم کہا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، منطق کا اعلیٰ ہونا عارض ہے، ذاتی نہیں، اور عارض کے ساتھ تعریف رسم ہوتی ہے۔ باقی منطق کا اعلیٰ ہونا عارض اس وجہ سے ہے کہ ذاتی شے کی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور منطق کا اعلیٰ ہونا منطق کی ذات کے لیے نہیں بلکہ دیگر علوم کے لحاظ سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ منطق کی یہ تعریف غایت کے ساتھ تعریف ہے، کیونکہ تعریف میں ہے کہ انسان فکری غلطی سے بچ جائے، اور فکری غلطی سے بچنا منطق کی غایت ہے، اور غایت خارج ہوتی ہے اور خارج کے ساتھ تعریف رسم ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تعریف رسم ہے، لأن اس لیے کہ اس کا اعلیٰ ہونا عارض ہے اس کے عوارض میں سے، کیونکہ ذاتی شے کے لیے انما نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہوتی ہے اس کی ذات کے لیے، اور منطق کا اعلیٰ ہونا نہیں ہے منطق کی ذات میں بلکہ بالقیاس الی غیرہ دیگر علوم حکمیہ کے لحاظ سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ اور اس وجہ سے کہ وہ تعریف ہے غایت کے ساتھ، اس لیے کہ منطق کی غایت بچنا ہے فکری غلطی سے، اور شے کی غایت ہوتی ہے خارج اس سے، اور خارج کے ساتھ تعریف رسم ہوتی ہے۔ وہاں ہونا فائدہ، یہاں سے منطق کی اس تعریف کو رسم کہنے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف کا مقصود اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ جو شروع فی العلم کا مقدمہ ہو، اور شروع فی العلم کا مقدمہ منطق کی معرفت بالرسم ہے، منطق کی معرفت بالحد نہیں ہے۔ مصنف کا مقصود اس چیز کو بیان کرنا ہے جو شروع فی العلم کا مقدمہ بن سکے، اور شروع فی العلم کا مقدمہ منطق کی معرفت بالرسم ہے، منطق کی معرفت بالحد نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے علم کی حد اس کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ مسائل حاصل ہوتے ہیں پھر ان کے مقابلے میں علم کے نام کو وضع کیا جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی علم کی معرفت بالحد اس وقت حاصل ہوگی، یا کسی بھی علم کی حد اس وقت حاصل ہوگی جب اس علم کے تمام مسائل حاصل ہو جائیں۔ ایک اور منطق کے اس تعریف کو رسم کہنے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف کا مقصود اس چیز کو بیان کرنا ہے جو شروع فی العلم کا مقدمہ ہو، اور شروع فی العلم کا مقدمہ منطق کی معرفت بالرسم ہے، نہ کہ منطق کی معرفت بالحد۔ وہ اس طرح کہ ہر علم کی حد اس کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ مسائل حاصل ہوتے ہیں پھر علم کو ان کے مقابلہ میں وضع کیا جاتا ہے۔ لہذا علم کی حد اس وقت حاصل ہوگی جب اس علم کے تمام مسائل حاصل ہو جائیں۔ وہاں ہونا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ تحقیق حاصل ہوتے ہیں وہ مسائل اولاً
پھر وضع کیا جاتا ہے علم کے نام کو ان کے مقابلے میں، پس نہیں ہوتی اس علم کے لیے ماہیت و حقیقت ان مسائل کے ما سوا، فمعرفت ہو پس علم کی معرفت اس کی حد اور حقیقت کے لحاظ سے لا تحصل و حاصل نہیں ہوتی مگر بالعلم اس کے تمام مسائل کے جاننے کے ساتھ، ولیس ذالک اور یہ نہیں ہے مقدمہ للشروع فیہ علم شروع ہونے کا، وانما اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقدمہ اس کی معرفت ہے اس کے رسم کے لحاظ سے۔ اسی وجہ سے مصنف نے تصریح کی اپنے اس قول کے ساتھ کہ ورسمہ، انہوں نے اس کی رسم بیان کی ہے، نہ کہ یہ کہ کہیں وحدہ، انہوں نے اس کی حد بیان کی۔ اس کے علاوہ دیگر عبارات تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ شروع ہر علم کے میں شروع ہونے کا مقدمہ رسم ہو اس کی رسم ہے، لا حد ہو نہ کہ اس کی حد۔